اسی لیے مال غنیمت اطیب الاموال یعنی سب سے پاکیزہ مال، 200 نمبر افضل پیشہ ہے تجارت۔ تو ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن سچا اور مالدار تاجر نبی، صدیقوں اور شہداء شہیدوں کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا 83 نمبر پر بہتر پیشہ زراعت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ الجمعہ کی آخری آیات چل رہے تھے میرے دوستوں۔ اس سے پہلے جو آیات تھے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پورا کر لو، نماز ادا کرنے کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ، بازاروں میں جاؤ، اپنے کھیتیوں میں لگ جاؤ، جو نوکریاں کرنے والے ہیں وہ اپنا نوکریوں میں لگ جائیں، جو مزدور ہے اپنا مزدوری میں لگ جائیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد تو رزق طلب کرنا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ پورے زمین کی کونے کونے سے آپ رزق تلاش کرتے رہو۔ طبرانی شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بہترین پیشہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرے دوستوں، کہ آپ تجارت کرو، لیکن تجارت میں سب سے بہترین پیشہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو مال غنیمت حاصل کی جاتی ہے وہ سب سے بہترین مال ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میرے روزی نیزے کے نیچے رکھی ہے، اسی لیے مال غنیمت اطیب الاموال یعنی سب سے پاکیزہ مال، 200 نمبر افضل پیشہ ہے تجارت۔ تو ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن سچا اور مالدار تاجر نبی، صدیقوں اور شہداء شہیدوں کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا
تیسری نمبر پر بہتر پیشہ زراعت ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر جہاد، دوسری نمبر تجارت۔ جو ایماندار تاجر ہوگا کل قیامت والے دن یہ کن صفوں میں کھڑے ہوں گے؟ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کرام کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ تاجر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر ایماندار ہونا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، باتوں میں جھوٹے یا منافقین کی جیسے قسم اٹھا کر جھوٹ بات کر کے خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، تجارت نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری نمبر پیشہ زراعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کوئی درخت یا پودا لگاتا ہے یا کوئی فصل بوتا ہے یا پھر اس میں سے جانور، پرندے، کیڑے مکڑے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، مالک اگرچہ ان کو رکتا ہے، اڑاتا ہے، مگر پھر بھی وہ جس قدر کھا جاتی ہیں اس کی بدلے میں اس سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اب باغات والے، ان کے لیے بھی بہت بڑی ثواب۔ دیکھیں، انسان سے لے کے چرن پرن سے لے کے سب چیزیں درختوں کی سایہوں میں ہوتی ہیں، درختوں کے اندر گھونسلے بناتی ہیں۔ زراعت والے بھائی گندم ہو یا دان ہو یا چاول، جو بھی چیزیں زراعت کے لیے کرتے ہیں، بجرے کا، گندم کا، بھٹے کا، یہ سب چیزیں یہ زراعت والے، کافی پرندہ اس میں چرن پرن، کیڑے مکڑے اس میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ بگاتے ہیں مالک، پھر وہ آ کر گرتے ہیں، پھر اڑاتا ہے، پھر آ کر گرتے ہیں، کہ جتنا بھی وہ کھا رہے ہیں وہ مالک کو اس کی بدلے میں کیا مل رہا ہے کہ صدقے ثواب، کہ صدقے کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جو درخت پودے لگاتے ہیں، ہم اپنے KMC والوں کو بولا کہ بھائی جب درخت لگاتے ہو تو اللہ کی نیت کر لیا کرو کہ میں جو بھی کچھ کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور میرے سچے اصل جو نیت ہے کہ یہ باغات، یہ درخت، کیونکہ ایک نمبر سب سے پہلے نمبر بات کہی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں، درخت سے لے کے چرن پرن، تمام چیزیں اللہ کی ذکر، اللہ کی تسبیح اور تنزیہ کرتے ہیں۔ تو یہ درخت کے جو پتے ہیں میرے دوستوں، تمام تر پتے اللہ کی ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ وہ اس کی درخت لگانے کی وجہ سے اس کو اللہ کی ذکر کرنے کا موقع مل گئے، وہ درخت پھلے پھولے بڑے ہو گئے، پھر اس میں پرندہ بیٹھتے ہیں، اپنا گھونسلے بناتے ہیں، پھر اس کی بعد لوگ راستے چلنے والے لوگ بہت زیادہ گرمی کی صورت میں درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس لیتے ہیں اس کی سایہ میں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کے صدقے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کام کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔